السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام اموتوا قبل الیموت، صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت کا بے حد فضل و کرم ہوا کہ اللہ رب العزت نے یہاں کے ذمہ داران کو ایک بہت بڑی عظیم الشان مجلس انعقاد کرنے کی توفیق دی۔ میرے دوستو، سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ یہاں کے ناظم اعلیٰ اور یہاں کے مدرسین کا، کہ میرے دوستوں کہ جنہوں نے اس کام میں بہت جد و جہد کر کے ایک ایسی عظیم الشان اجلاس کا منعقد کیا ہے کہ جس میں بہت سے ہزاروں لوگ اس عظیم الشان اجلاس سے وہ اپنے زندگی کو علماء کرام کی بیانات سے سنواریں گے۔ تو میرے عزیز دوستو، آپ تمامی حضرات سے میری گزارش ہے کہ جو لوگ ادھر ادھر ہیں ان سے میری مؤدبانہ درخواست ہے کہ وہ پنڈالگاہ کے اندر تشریف لے آئے، کیونکہ ہماری اس عظیم الشان کا شروع ہونے والا ہے یہ عظیم الشان۔ اور ہماری ماں بہنوں سے بھی بہت درخواست ہے کہ اگر آپ اپنی ضروریات سے فارغ ہو گئی ہیں تو آپ بھی اس عظیم الشان اجلاس گاہ میں چلے آئیے، کیونکہ یہ خوشکن گھڑیاں ہمیں بار بار میسر نہیں ہوتی ہے، اور ہمیں ایسی عظیم الشان اجلاس ہر وقت اور ہر دن دیکھنے کو نہیں ملتی ہے۔ اس لیے تمامی حضرات سے میری مؤدبانہ درخواست ہے کہ وہ تمامی حضرات اس پنڈالگاہ کے اندر تشریف لے آئے۔ میرے عزیز دوستو، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک قرآن مقدس کا آیت پڑھی ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ انسان کو ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہے۔ میرے عزیز دوستو، موت ایک ایسی حقیقت اور ایک ایسی اٹل چیز ہے کہ جنہوں نے آج تک کے کوئی ایسا انسان پیدا نہیں ہوا کہ جنہوں نے موت کا انکار کر سکا، اور نہ قیامت تک کوئی موت کا انکار کر سکے گا۔ میرے عزیز دوستو، موت ہی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا کبھی آج تک شروع سے لے کر آخر تک اب تک انکار نہیں ہوا، نہ یہ ہوگا۔ میرے عزیز دوستو، دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں تمام چیزوں کا انکار انسان نے کر دیا ہے، لیکن انسان یہ کبھی انکار نہیں کیا کہ ہمیں موت نہیں آئے گی۔ لیکن جب ہمیں موت آنا ہی ہے تو ہم موت کی تیاری کیوں نہیں کرتے؟ اللہ رب العزت نے ہمیں جو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، کیوں بھیجا ہے؟ ایک مقصد کے تحت بھیجا ہے۔ وہ اللہ رب العزت خود ہی کہتا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ پھر اللہ رب العزت خود ہی کہتا ہے کہ أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کہ میں نے کسی بھی انسان کو بیکار اور فالتو پیدا نہیں کیا ہے۔ میرے عزیز دوستو، ہم لوگ بھی جو چیز یعنی جو بھی کام کرتے ہیں، اگر کسی چیز کی بنیاد ڈالتے ہیں تو اس کی نہ بھی کوئی نہ ضرور مقصد ضرور ہوا کرتی ہے۔ بغیر مقصد کے ہم کوئی کام نہیں کرتے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، اللہ رب العزت نے ہمیں جو اس دنیا میں بھیجا ہے، اس کے لیے اللہ رب العزت ساتھ ہی کچھ ہم پر احکامات بھی دیے ہیں۔ اگر ہم ان احکامات کو فالو نہیں کریں گے تو میرے عزیز دوستو، پھر یاد رکھو کہ اللہ رب العزت نے صرف یوں بھیج ہی نہیں دیا، پھر اللہ رب العزت نے بھیج کر یہ بھی کہہ دیا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ اے لوگو تم بہتر امت ہو۔ بہتر تم کب بنو گے میرے عزیز دوستو؟ جب تم اچھائیوں کا حکم کرو گے، برائیوں سے روکو گے، اس وقت تم بہتر امت کے لائق حقدار ہوگے۔ تو میرے عزیز دوستو، میں آپ کو بتاؤں کہ ہم لوگ کنتم خیر امت اخرجت للناس کے یہ اس آیت پر کتنی عمل کرتے ہیں؟ میرے دوستو، اس آیت کا مراد یہ ہے کہ ہم لوگوں کو برائیوں سے روکے، اچھائیوں کا حکم دے۔ لیکن قرآن کریم میں دوسری جگہ اللہ رب العزت خود ہی فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ لیکن میرے دوستو،
آج ہمارا عقیدہ یہ بن چکا ہے کہ آج ہمیں خود ہی سے گناہوں سے بچنے کی فرصت نہیں ہے، ہم دوسرے بھائیوں کو کیا سمجھائیں، آج ہم خود ہی اس گناہ میں مبتلا ہیں۔ میرے دوستو، ہمیں اور آپ کو اس ایسی گناہوں سے بچنا ہے، کیونکہ میرے دوستو آخرت کی جو گھڑی ہے، قیامت کا جو منظر ہے، بہت ہی بھیانک اور بہت ہی ڈراونا، بہت ہی خطرناک منظر ہے۔ میرے عزیز دوستو، ہمیں ایسے منظر سے بچنے کے لیے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلنا ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو طریقے کو ہمیں اپنانا ہوگا۔ اگر ہم نہیں اپنائیں گے میرے عزیز دوستو تو یاد رکھو کہ جس نے پیغمبر کے خلاف راستہ اختیار کر لیا وہ ہرگز منزل مقصود تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ تو میرے عزیز دوستو آپ تمامی حضرات سے پھر میں دوبارہ مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے اس اجلاس باقاعدہ شروع ہونے والی ہے۔ آپ تمامی حضرات سے میری مؤدبانہ التماس ہے کہ آپ تمامی حضرات اس پنڈالگاہ کے اندر تشریف لائیں، اور ہماری ماؤں بہنوں سے بھی اجازت ہے کہ ہمارے علماء کرام تشریف لا چکے ہیں اور کچھ لا رہے ہیں، اس لیے تمامی حضرات سے میری مؤدبانہ درخواست ہے کہ تمامی حضرات اس عظیم الشان اجلاس میں پہنچ کر علماء کرام کی بیانات سے مستفید ہوتے رہیں گے۔ تو میرے عزیز دوستو، میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ قیامت کا منظر بہت ہی ہولناک اور بہت ہی خطرناک منظر ہے۔ میرے عزیز دوستو، میں آپ کو بتاؤں کہ اس زندگی سے پہلے ہم ہزاروں سال تک روح کی کیفیت میں رہے، پھر یہ دنیا کی زندگی ملی، پھر قبر کی زندگی ہزاروں سال ہے، پھر حشر کا 50,000 سال کا دن ہے، کہ پھر میزان عادل ہے، کہ پھر اچھوں کو جنت اور بروں کو جہنم۔ یہ انسانی زندگی کی مراحل ہے میرے دوستو، لیکن آج انسان کی کرتوت یہ ہو گئی ہے کہ اگر اس زندگی کے لیے، اس زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے آج اگر ہمیں گھر چھوڑنا پڑے تو ہم گھر چھوڑ دیتے ہیں، اگر شہر چھوڑنا پڑے تو شہر چھوڑ دیتے ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ ہماری یہ زندگی اچھی ہو جائے، ہماری زندگی اچھی ہو جائے۔ میرے عزیز دوستو، اسی طرح اگر ڈاکٹر کہے کہ تمہارا جسم بیمار ہے، فلاں چیز کو چھوڑ دو، تو ہم وہ چیز کو بالکل چھوڑ دیتے ہیں، کبھی اس چیز تک پہنچ بھی نہیں پاتے ہیں۔ لیکن میرے عزیز دوستو، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، اللہ نے کہا کہ لوگوں برے اعمال کو چھوڑ دو، کیا ہم نے اللہ کے لیے کبھی برے اعمال کو چھوڑا ہے؟ اس کے رسول کی محبت کے خاطر کچھ چھوڑا ہے؟ ارے صرف ایک آنکھ میں کچھ کمی بیشی ہو جائے میرے عزیز دوستو، زندگی کی جتنی بھی کمائی ہوتی ہے ہم اس کمائی کو اپنی آنکھ کے پیچھے خرچ کر دیتے ہیں۔ لیکن یاد رکھو، لیکن کبھی سوچو میرے دوستو، وہ رب جس نے بغیر کچھ لیے ہوئے ہمیں آنکھ دیا، کان دیے، جسم و جان دی، عزت و آبرو دی، گھر بار دیے، کیا ہم نے اس رب کے بارگاہ میں کچھ پیش کیا ہے؟ کبھی رات میں نیند کو قربان کر کے اس رب کی بارگاہ میں کچھ سجدے پیش کیے ہیں؟ میرے دوستو، اسی اب بیان کرنے کا وقت نہیں ہے کیونکہ ہمارے علماء کرام کی فہرست بہت لمبی ہے۔ میرے دوستو، آپ تمامی حضرات سے میری مؤدبانہ درخواست ہے کہ آپ تمامی حضرات اس عظیم الشان اجلاس کے اندر آپ تشریف لے آئیں، اور علماء کرام بہت ہی جلد علماء کرام آپ کے سامنے روبرو ہوں گے، آپ علماء کرام کے بیانات سے مستفید ہوتے رہیں گے۔ ہماری ماؤں بہنوں سے بھی مؤدبانہ درخواست ہے کہ ہماری ماؤں اور بہنیں بھی اس عظیم الشان اجلاس کا کے اندر چلے آئے۔ ہمارے علماء کرام تشریف لا چکے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، حضرت مولانا و مفتی خالد اعظم صاحب دامت برکاتہم وہ بھی تشریف لا چکے ہیں، اور ہمارے قریب ہی کے علاقے کے مشہور و معروف عالم دین حضرت مولانا رضوان اللہ صاحب قاسمی جنرل سیکریٹری جمعیت علماء کٹیہار بھی تشریف لا چکے ہیں۔ اس لیے آپ تمامی حضرات سے میری مؤدبانہ درخواست ہے کہ آپ تمامی حضرات بہت جلد آ جائیں، کیونکہ تاخیر کرنے سے میرے عزیز دوستو ایسی ہمیشہ خوشکن گھڑیاں ہمیں بار بار میسر نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے آپ تمامی حضرات سے میری مؤدبانہ درخواست ہے کہ محفل کا بہت جلد محفل کا آغاز شروع ہونے والا ہے، تو اس لیے آپ تمامی حضرات سے درخواست ہے کہ آپ تمامی حضرات پنڈالگاہ کے اندر تشریف لے آئے۔ اور جو لوگ ادھر ادھر پھر رہے ہیں میرے دوستو، ہمیشہ ہم لوگ پھرتے ہی رہتے ہیں، لیکن آج ایک ایسا سہانا وقت اور ایک ایسی قیمتی گھڑی ملی ہے میرے دوستو، اس کے ایک ایک منٹ کو اور ایک ایک سیکنڈ کو آج آپ قیمتی سمجھیے، کیونکہ میرے دوستو اس طرح ایسے علماء کرام ہیں کہ جن کو ہم لوگ یوٹیوب اور فیس بک پہ دیکھا کرتے ہیں، وہ آج ہمارے سامنے
روبرو ہوں گے۔ اس لیے میرے دوستو آپ لوگ بہت جلد پنڈال گاہ کے اندر تشریف لے آئے۔ تو آئیے میرے دوستو، میرے دوستو آج کا یہ پروگرام بہت جامع ہے اور بہت ہی عظیم الشان پروگرام ہے۔ اس پروگرام کے اندر ایک طرف تلاوت کلام اللہ پیش کیا جائے گا تو دوسری جانب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مدح سرائی کی جائے گی۔ ایک طرف قال اللہ قال رسول کی بات ہوگی تو دوسری طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سیرت کے کسی پہلو کو اجاگر کیا جائے گا۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، تو آئیے ہم بلا تاخیر اس محفل کا آغاز قرآن مجید سے کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے بزرگان دین اور اسلاف کا یہی طرز عمل رہا، جب بھی وہ دینی محفل کا آغاز کرتے تو قرآن کریم کی تلاوت سے کرتے۔ بلکہ یہی نہیں، دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں، ہر مذہب والے، ہر دھرم والے اپنے معزز چیز سے اپنی محفل کا آغاز کیا کرتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، ہمارے مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق سب سے اگر کوئی معزز چیز ہے، سب سے اجمل، سب سے افصح، سب سے ابلغ، تو وہ قرآن مجید ہے۔ اور قرآن مجید اتنی متبرک کیوں نہ ہو میرے عزیز دوستو کہ جس نے صرف 23 برس کی قلیل و مدت میں پورے عالم میں انقلاب برپا کر دیا کہ بڑے بڑے فصحاء، بلغاء، ادباء، شعراء حیران و شزدر رہ گئے، جس کی آیتوں کو سن کر پتھر دل موم ہو گئے۔ کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ اہل منطق سر بسجدہ رہ گئے، اہل منطق سر بسجدہ رہ گئے جب پڑھ لیا فلسفہ قرآن کا۔ تو میرے دوستو یہی تو قرآن کریم ہے کہ جس کی بدولت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ایمان نصیب ہوا۔ یہی تو قرآن کریم ہے جو رہتی دنیا تک انسانوں کے لیے سراپا ہدایت و رحمت ہے۔ میرے عزیز دوستو یہی تو قرآن کریم ہے کہ جس کے یاد کرنے والے شخص کو کل قیامت کے دن کہا جائے گا کہ تو سورہ فاتحہ سے شروع کر اور جنت کے سیڑھیوں پہ چڑھتا جا جب تک تو سورہ ناس تک نہ پہنچ جائے۔ میرے عزیز دوستو یہی وہ قرآن کریم ہے جس کے یاد کرنے والے شخص کے والدین کو کل قیامت کے دن سورج اور چاند سے بھی زیادہ چمکایا جائے گا۔ یہی تو قرآن کریم ہے جو جگہ جگہ اپنا تعارف خود ہی کراتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، اب قرآن کریم سے پوچھ لیجئے، اے قرآن تو بتا تیرا نام کیا ہے، تو قرآن کہتا ہے بل ہوا قرآن مجید۔ آپ قرآن کریم سے پوچھئے، اے قرآن تو بتا تو کسی شاعر کا کلام ہے، تو قرآن کریم خود ہی کہتا ہے وما ہوا بقول شاعر۔ آپ قرآن کریم سے پوچھئے، اے قرآن تو بتا تو کسی کاہن کا کلام ہے، تو قرآن کہتا ہے میں کسی کاہن کا نہیں ولا بقول کاہن۔ میرے دوستو آپ قرآن کریم سے پوچھئے، اے قرآن تو بتا تو کس کا کلام ہے، تو قرآن کریم خود ہی کہتا ہے کہ تنزیل من حکیم حمید کا کلام ہوں۔